from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum, good evening, namaskar and sat sri akal. साहिबों, भारत की बहादुर मुसलमान लड़की मस्कान खान को पूरी दुनिया इज्जत और मोहब्बत से नवाज रही है, नो डाउट अबाउट इट. मतलब ये तो वो मौका है हिस्ट्री इन द मेकिंग, तो ये उसको मुबारकबाद तो देनी चाहिए. लेकिन एक बहुत अहम पॉइंट है जो मैं आज आपके सामने पहले रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं बहुत तवज्जो से सुनिए, बहुत ज़रूरी है ये. देखिए, इस वाक़े से मुसलमानों को उनके हुकूक़ की तहरीक को बहुत बड़ा जंप स्टार्ट मिल सकता है. मुसलमान इस बच्ची को पैसा देकर इस तहरीक को नुकसान पहुंचा रहे हैं. देखिए, उसने ये काम पैसे या इनाम की लालच में नहीं किया, वो तो कॉलेज असाइनमेंट जमा कराने गई थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन को उससे ये काम लेना था, तो इस वजह से ये काम उसने किया. होता क्या है कि हमारे वहाँ पैसे वाले लोग पैसे को बहुत अहमियत देते हैं और बहुत ज़्यादा. देखिए, पैसा इस मकसद के सामने बड़ी हकीर सी चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए. उसकी वजह क्या है, पैसा इस तहरीक को दबा देगा. अगर आपको उसका साथ देना है ना, तो उसके साथ खड़े होइए. ये जो राइट्स के लिए जो लड़कियां लड़ रही हैं, उसमें आके अपनी आवाज़ से आवाज़ मिलाइए, तो पता चलेगा हाँ साहब, ये इनको बहुत लोग सुनते हैं. मौलवी साहब जो है हम देवबंद के, उनको, या वो खान जो है सलमान खान, अदर्स जो दूसरे शाहरुख खान, वो जो कोई भी लोग हैं, अगर वो उस तहरीक के मकसद को समझें, इन बच्चियों के साथ आके खड़े हों, हुकूमत हिंद पे जोर डालें कि देखिए ये बहुत ज़्यादती है, आपका आइन जो है वो इस बात की इजाज़त देता है और यहाँ पे इन बच्चियों के साथ ज़्यादती की जा रही है, तो ये तहरीक आगे बढ़ेगी और आपने फ़ायदा पहुँचाया. अब अगर आप कोई 1 करोड़ दे, कोई 10 करोड़ दे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है. देखिए, याद कीजिए कि 1955 में मोंटगोमरी अलाबामा में क्या हुआ था कि एक खातून, ब्लैक खातून थी, उनका नाम था रोज़ा पार्क. वो थकी हुई आई काम से, वो बस में चढ़ी और पीछे जाके वो बस में बैठ गई. उसको एक जगह मिली, बैठ गई. उसको क्या किया कि ड्राइवर ने आके कहा कि नहीं, ये जगह छोड़ो, ये वाइट मैन जो है वो यहाँ पे बैठेगा. उसने इनकार कर दिया. वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ तो वो एक तहरीक बन गई. फिर तकरीबन 17,000 काले लोगों ने मोंटगोमरी बस सर्विस को इस्तेमाल करना छोड़ दिया और रोज़ा पार्क के हक़ में जो है वो बातें करने लगे और तकारीर हुई. खुद रोज़ा पार्क ने भी उसमें हिस्सा लिया. इससे क्या हुआ कि पूरी तहरीक जो थी वो ज़ोर पकड़ गई. पहले से सब कुछ कुकिंग में तो था, लेकिन एक बहुत बड़ा जंप स्टार्ट उसे मिला. यही सूरत हाल यहाँ पे है. देखिए, अगर रोज़ा पार्क को कोई साहब सरवत उस वक्त कार खरीद के दे देते कि तुम्हारे साथ जाती हुई है, ये लो कार, या जो कोई चीज़, कोई भी व्हीकल, इस पर तुम चले जाया करो, तो तहरीक ख़त्म हो जाती. ये पैसे नहीं चाहिए, आपका डिवोशन, आपकी इंथुजियाज्म, अलॉक्रिटी टुवर्ड्स फ्रीडम लोगों के, मुसलमानों के, सबके लिए होना चाहिए. वो दरकार है. इस वक्त पैसे की ज़रूरत नहीं है उस बच्ची को या तहरीक को. आप अपनी आवाज़ उठाएं, इंटरनेशनल फोरम पे जाएं, उनको बताएं, हुकूमतें, ये जो है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, उस पर अपना जो है वो इखलाकी दबाव बढ़ाएं और उनको बताएं कि ये कितनी ज़्यादती हो रही है. और ख़ास करके जो अमन पसंद हिंदू हैं, अच्छे हिंदू बहुत हैं, ठीक है ना, तो वो उनको अपने साथ मिलाएं और एक आवाज़ बनाएं. ये तो हुआ बड़ा अच्छा काम, फ़ायदेमंद काम. और सिर्फ पैसे देके तो ये तहरीक दब जाएगी. पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपके पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, आपके कहने की ज़रूरत है, आपके गुनगुनाने की ज़रूरत है, आपके आगे बढ़ के लोगों को समझाने की ज़रूरत है. लोग देखिए, मैं एक बात आपसे बताता हूँ, बल्कि मैं ज़रा तफसील से मैं चाहता हूँ वो बात मैं आपको बताऊँ. देखिए, मैं ये कह रहा था, कोशिश कीजिए कि जो अच्छे हिंदू हैं उनको अपने साथ मिलाइए, पढ़े लिखे हिंदुओं को. जब तक लोकल लोग नहीं मिलेंगे,
آپ کو وہاں پہ صحیح حقوق نہیں ملیں گے. اور یقین کیجئے کہ ہندو مائتھولوجی، ہندو کلچر جو ہے وہ بڑا اچھا، اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے. یہ خرابی جو ہے یہ بی جے پی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، حصول اقتدار کے لیے یہ ساری نفرت پھیلاتے ہیں. ورنہ دیکھیے ہندو کلچر کے اندر بھی برقعے کی ایک طریقہ تھا کیا کہ سیتا جی بہت بڑا گھونگھٹ کاڑتی تھیں. اس کو کہتے ہیں اتنے بڑے، جب بات کرتی تھیں اتنا بڑے پیمانے پہ وہ گھونگھٹ لیتی تھیں. یہ ابھی بھی تھا، پچھلے میرے خیال میں کب یہ ختم ہوا گاڈ نوز، لیکن یہ تھی، مجھے پتا ہے یہ چیز تھی. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رام کا نام لے کے راون والی حرکات کر رہے ہیں. یہ رام کو بدنام کرنے والی حرکات ہیں. رام یہ نعرے لگوانے کی کوشش کرتے ہیں، جے رام کہو اور شری رام کہو. دیکھیے کسی اسلامی ملک میں آج تک آپ نے دیکھا ہے کسی ایک میں بھی کہ لوگوں نے ہندوؤں کو پکڑ لیا ہو مڈل ایسٹ میں یا پاکستان میں یا یورپ میں اور کہا اب یہاں پہ تم اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ؟ کبھی نہیں. ایک بھی انسیڈنٹ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ وہ کہہ رہے ہوں، اور یہاں ہزاروں آپ کو ایسے مل جائیں گے. تو یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہندو مت کے اندر نہیں ہے. آپ کبھی ان کی جا کے ڈیٹیل میں پڑھیے تو آپ کو میں بتاؤں، جب سیتا جی کو یہ راون آ کے لے کے بھاگا تو جب بعد میں آ کے پوچھا گیا کیا نام تھا ان کا، لکشمن سے، کہ جناب وہ آپ نے ان کو دیکھا وہ کس طرف لے کے گیا تھا؟ تو اس نے کہا وہ جب سیتا جی سامنے آتی تھیں تو ہم نگاہیں یوں نیچے کر لیا کرتے تھے اور وہ گھونگھٹ بھی بڑا لمبا کاٹتی تھیں. یہ شرم و حیا تھی اس ہندو کلچر کا حصہ. یہ تو سب بدماشیاں انہوں نے اب سیکھی ہیں یورپ کی غلامی میں جا کر وہ بننے کے لیے، اور ایک عجیب سی چیز بن گئے ہیں. یہ یورپین تو نہیں بن سکتے نا، یہ امریکن تو نہیں بن سکتے. تو ایک عجیبی کلچر، ایک عجیبی چیز بن گئے. خیر اچھا دیکھیے اب کچھ اور دوسرے اہم پوائنٹ یہ ہیں کہ ایک جو کوشش کی جائے گی وہ یہ کی جائے گی کہ ہائی کورٹ میں جو مقدمہ چلے تو وہاں پہ اس اینگل سے بات چیت کی جائے. جج صاحب سے کہا جائے دیکھیے صاحب یہ ہندو جو ہیں وہ گربا پہن کر آتے ہیں اور مسلمان لڑکیاں برقع پہن کے آتی ہیں، اور یہ تو تعلیمی انسٹیٹیوشنز ہیں، یہاں پہ مذہب کی جنگ نہیں ہونی چاہیے، آپ دونوں کو بینڈ کر دیجئے. یہ کتنی لاجیکل بات ہوگی، لیکن یہ غلط بات ہے. کیسے؟ دیکھیے لڑکیاں صدیوں سے برقع پہن کر اسکول وہاں پہ جا رہی ہیں. کوئی یہ مسئلہ آج کا نہیں، آج 10 سال سے انہوں نے برقع لینا شروع کر دیا، نہیں، صدیوں سے وہ برقع لے کے جا رہی ہیں. صدیوں سے ان کو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ یہ گربا لے کے وہ جو اورنج کلر کا کپڑا ہے لے کے اسکول کالج جا رہے ہوں. یہ صرف بی جے پی کی نفرت زدہ سیاست کو پھیلانے کے لیے یہ حرکت کر رہے ہیں، ورنہ آج سے پہلے اس کا کہیں وجود نہیں تھا. اچھا چلیے ایک اور اہم دلیل جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس اینگل سے بات کی جائے تو کہنا چاہیے، ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر یہ گربا کیا ہے وہ پہن کر آئیں، مور دین ویلکم، آپ آئیے، ہمیں تو اعتراض ہی نہیں ہے اس بات پر. اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے برقعے پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور یہ آپ کے سمویدھان میں لکھا ہوا ہے کلیئر کٹ، اس کی وہ 14 شق نمبر 14 اور 21 اس میں کلیئر ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں کہ جو جی چاہے وہ پہن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے جو دشمنی باندھی ہوئی ہے، آپ نے تو دشمنی باندھی ہوئی ہے کہ مسلمان نام کے شہر ہوں تو وہ ان کو نام کو اکھاڑ دو، نیا نام رکھ دو. ٹھیک ہے نا. ٹوپی، داڑھی، برقع، ان کے شرعی قوانین، سب چیزوں میں آپ مداخلت کرتے ہیں صرف نفرت پھیلانے کے لیے، بے چینی پھیلانے کے لیے اور اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنے کے لیے. تو یو بیٹر اسٹاپ اٹ ناؤ. یہ ہونا چاہیے. اچھا اور اس کی جدوجہد کرنی چاہیے بجائے پیسہ دینے کے. اچھا اور کچھ لوگ جو ایک اور نعرہ لگا رہے ہیں وہ بھی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ اس بچی کے ایک نعرے سے مسلم قوم بھارت کی جاگ گئی. کوئی نہیں جاگی باغی صاحب، ویسے ہی سو رہی ہے آرام سے، کوئی نہیں جاگی. اور چاہ یہ رہے ہیں کہ جلدی سے اس کے رزلٹ آ جائیں، اس کی تعبیر مل جائے. تو ظفر اقبال صاحب کا بڑا اچھا شعر سنیے کہ خواب کی تعبیر پہ اصرار ہے جن کو ابھی، خواب کی تعبیر پر اصرار ہے جن کو ابھی، پہلے انہیں خواب سے بیدار ہونا چاہیے. اور ایک اور سن لیجئے، خاموشی اچھی نہیں، اظہار ہونا چاہیے.
اور یہ تماشا اب سر بازار ہونا چاہیے. آپ جہاں پہ بھی ہیں ان مسلمان بچیوں کے حق میں آواز اٹھائیے. اچھا میں پھر آپ کو ریمائنڈ کراتا ہوں, دیکھیے پیسہ دینا حل نہیں ہے, ان کے ساتھ مل کر ان کے حق میں آواز اٹھانا حل ہے. ان بچیوں نے تو ہم نے دیکھا کہ وہ شاہین باغ میں بھی اپنا کردار ادا کیا, وہ جو آیا تھا سٹیزنشپ بل اس کے اگینسٹ میں. علی گڑھ میں وہ عبداللہ ہاسٹل جو ہے اس میں بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, بہت مارا گیا اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. آج پھر یہ کرناٹکا میں موجود ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. بہت افسوس ہے اور احساس ہے کہ میری مائیں بہنیں کس کرب سے گزر رہی ہیں, لیکن ہماری تو تاریخ یہی رہی ہے کہ تم ماں ہو, تمہیں دکھ سہنا ہے. آنے والی نسل کے لیے, آنے والے کل کے لیے تم اپنا آج جو ہے وہ قربان کر رہی ہو. کیوں؟ تاریخ لکھے گی تم قوم کی ماں ہو اور تم نے وہ کردار ادا کیا ہے. خواتین حضرات, آپ اگر میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے.